اسلامی تاریخ ایسے ایسے جنگجوؤں اور سپہ سالاروں سے بھری پڑی ہے جن کی عظمت و شجاعت کی داستان سن کر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اش اش کر اٹھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وہ عظیم دور ہیں جن میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے ایسے کرداروں سے آپ کو روشناس کروائیں گے جس نے اپنی 125 سالہ زندگی میں اسلام کی سربلندی کے لیے کئی جنگیں لڑی اور لاکھوں کفار کو جہنم واصل کیا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ آئیے اسلام کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں جانتے ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہ دور تھا جس میں امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی وسطی یورپ کو فتح کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ اس جنگجو فوج نے بر صغیر، چین اور خلیج فارس تک پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھا دی اور اس کے بعد یہاں حکومت قائم کرنے میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ منگول فوج نے ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کی وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفحات کا حصہ رہیں گی۔ منگول فوج نے تمام تر ہولناکیوں اور کامیابیوں کے ساتھ ایک مسلح سخت جان فوج کے ہمراہ ترکی اور ایران کی جانب رخ کیا تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے، تاہم ان میں کئی قبیلہ طاقت میں نہ صرف زیادہ تھا بلکہ ان کے پاس دانشوروں اور جنگجوؤں کی ایک بہت ہی بڑی جماعت موجود تھی۔ کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کو سمجھدار سپہ سالار سمجھا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی شجاعت اور بہادری کے قصے تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ تاہم کائی قبیلے کی اصل طاقت ایک نہایت ہی بہادر شخص کو مانا جاتا تھا۔ محققین نے اس شخص کا نام ترگت غازی کے طور پر کتب میں درج کیا ہے۔ ترگت غازی اسلام کے ان مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے تقریباً 1 صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی خاطر کفار سے جنگیں لڑی۔ تاریخ انہیں اس لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت اور بہادری بے مثال تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ترگت غازی اتنے بہادر تھے کہ اکیلے 20 کے لیے کافی تھے اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوتی تو بھی بخوبی لڑتے تھے۔ اردو زبان کی تاریخی کتب میں ان کو نور گل کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ترگت غازی نہایت ہی خوبصورت اور کڑیل زبان ہوا کرتے تھے، جبکہ اس جنگجو سپاہی نے میدان کارزار میں جرت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جنہیں سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسلام کے اس عظیم مجاہد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کرے۔ کلہاڑے سے جنگ کرنے والے اس جاباز کا قیمتی اور نایاب ہتھیار آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے اور ہزاروں لوگ اس کلہاڑے کو دیکھنے عجائب گھر جاتے ہیں۔ ترگت غازی کو کلہاڑا چلانے والا ماہر جنگجو مانا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترگت غازی کے ہتھیار کو قدیمی جنگ کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کی وفات کے بعد نور گل نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1299 میں آپ کو عثمان غازی نے اناغول کی فتح کے لیے بھیجا۔ آپ نے اناغول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے۔ ترگت غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 125 سال کی طویل عمر پائی، چنانچہ ان کی وفات پہ پہلے تو ان کو وفادار دوست ارطغرل غازی کے مقبرے میں
गाजी के दामन में दफन किया गया, लेकिन फिर किसी अहम वजह की बिना पर इनके जसद खाकी को बाद-ए-अज़ा एनॉल शहर मुंतकिल कर दिया गया, जो कि सबसे पहले तुर्गुत गाजी ने फतह किया था। अल्लाह इस्लाम के ऐसे सच्चे मुजाहिदीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।